بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل پر اور میں مزمل افغان ہوں۔ اپوزیشن جماعتوں کی اے پی سی آل پارٹیز کانفرنس، اس کا ایک اعلامیہ سامنے آیا۔ اس کو تحریک تحفظ آئین پاکستان کا نام دیا گیا۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا نام دیا گیا۔ اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس جو منعقد کی گئی، اس میں اپوزیشن کے بہت سے رہنما تھے اور وہ حکومت کے کانڈکٹ کے اوپر بہت زیادہ تنقید کر رہے تھے کہ جی 26ویں آئینی ترمیم عدلیہ سے فراڈ ہے، بہت مہنگائی ہو گئی، پاکستان میں انصاف کا قتل عام ہو رہا ہے، پاکستان میں جو انصاف ہے وہ غریب کی دہلیز تک نہیں جا رہا، اور پاکستان کے جو حالات ہیں وہ دن بدن خراب ہو رہے ہیں۔ معاشی حالات کے حوالے سے بھی بڑی تفصیلاً انہوں نے بات کی۔ بیرسٹر گوہر، اس کے بعد علامہ ناصر عباس صاحب، وہ اس کے بعد کیا نام ہے، محمود خان اچکزئی، اور اچھا ایک اور شخص۔ ویسے میں بڑا حیران ہوں کہ نہ تو وہ کسی اسمبلی کے رکن ہے اور نہ ہی ان کا کسی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی تعلق ہے۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، جو ایک وقت میں بلاول بھٹو کے ترجمان ہوا کرتے تھے، آج کل تو وہ انڈیپینڈنٹ ہے، وہ کسی جماعت کا حصہ نہیں ہے۔ اب اپوزیشن کا جو کام ہے وہ پیسفل پروٹیسٹ کرنا ہے۔ آئین کے اندر لکھا ہے کہ اپوزیشن ایک پیسفل پروٹیسٹ کرے، لیکن یہ نہیں لکھا کہ اپوزیشن جو ہے وہ جمہوریت کی بیساکھ کو لپیٹنے کے لیے احتجاج کرے۔ یہ نہیں لکھا۔ یہ ضرور لکھا ہے کہ اپوزیشن قانون اور آئین کے دائرہ کار میں رہ کر ایک پیسفل پروٹیسٹ کرے، اور وہ جو پیسفل پروٹیسٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اپوزیشن اپنے آئینی حقوق کے مطابق، جو اس کو آئین نے دیے ہوئے ہیں اس کے مطابق، وہ حکومت کے خلاف کسی بھی تحریک کو کسی بھی طرح سے شروع کر سکتی ہے یا اس کا آغاز کر سکتی ہے۔ تو سر، اپوزیشن جماعتیں جو ہیں اس وقت جو وہ باتیں کر رہی ہیں وہ دراصل حکومت کے خلاف جو احتجاجی تحریک ہے اس سے بالکل برعکس ہے۔ دیکھیں، عدالتی اصلاحات ہونا یہ کوئی بہت غلط بات نہیں ہے، عدالتی اصلاحات ہونی چاہیے۔ بطور تجزیہ نگار میں اس کو ڈیفینڈ کرتا ہوں، اس لیے کیونکہ عدلیہ میں جوڈیشل ریفارمز جو ہیں وہ تو ایک بنیادی اصلاحات ہے نا ہماری۔ اتنے سال سے جو ہم پارلیمان میں بیٹھ کر اس چیز کا رنڈی رونا روتے رہے کہ جو ہمارے منتخب وزرائے اعظم ہیں ان کو کس طرح سے نکالا گیا، کس بے دردی کے ساتھ ان کو وزارت عظمیٰ کے منصب سے، اس عہدے سے ہٹایا گیا، اس کے پیچھے یہی وجوہات تھیں کہ ہماری عدالتیں جس طرح سے پولیٹیسائز ہوئیں، جس طرح سے ہماری عدالتیں استعمال ہوئیں، اور آپ دیکھ لینا تاریخ نے تو ہمیں معاف نہیں کرنا، کیونکہ اسی سپریم کورٹ سے، اسی عدالت عظمیٰ سے ایک منتخب وزیر اعظم کو تختہ دار پر لٹکانے کے فیصلہ دیا گیا۔ اسی عدالت عظمیٰ سے ایک منتخب وزیر اعظم کو تختہ دار پر لٹکانے کا فیصلہ یہ تھا کہ جی اس کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جائے۔ ذوالفقار علی بھٹو شہید، ان کے خلاف فیصلہ دینے والے جج کون تھے؟ جسٹس مولوی مشتاق اور جسٹس نسیم حسن شاہ۔ جسٹس نسیم حسن شاہ جو ہیں وہ سابق چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس آصف سعید کھوسہ کے سسر تھے، اور ایک منتخب وزیر اعظم کی کس طرح سے توہین کی گئی۔ نواز شریف کو 3 بار کس طرح سے، ایک بار فوجی آمر نے ان کی حکومت کا خاتمہ کیا، 2 بار ان کی حکومت کو عدالتی فیصلوں سے فارغ کیا گیا۔ نواز شریف کو پیناما کے کیس میں کس طرح سے دھاندلی، ایک سازش رچا کر، وہ دھاندلی ہی کہیں، آپ اس کو ریگنگ ہی کہیں، کہ اس وقت جو ججز تھے وہ پولیٹیسائز تھے، سیاسی تھے، اور اس وقت انہوں نے کس طرح سے ان کو فارغ کیا۔ تو اسی طرح عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو ویسے بڑے خوش قسمت وزیر اعظم تھے کہ ان کو عدم اعتماد سے فارغ کیا گیا۔ میں بڑا حیران تھا کہ جو اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس ہو رہی تھی اس میں ایک سیاستدان محمود خان اچکزئی، جو عمران خان کے اب تک الیکشن سے قبل عمران خان کے بہت بڑے سیاسی حریف کے طور پر پہچانے جاتے تھے، آج کل وہ خان صاحب کی تعریفیں کر رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کے کہہ رہی تھی کہ جی اچکزئی صاحب جو ہیں وہ ہمارے صدارتی امیدوار ہوں گے الیکشن 2024 کے بعد۔ جو صدر کا الیکشن ہوتا ہے، جو پریزیڈنشل الیکشن ہوتا ہے پاکستان میں، اس میں پی ٹی آئی نے محمود خان اچکزئی کو اپنا صدارتی امیدوار نامزد کیا۔ اور سر اندازہ لگائیں آپ، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ مولانا فضل الرحمان عزت مآب، انتہائی قابل احترام، انتہائی وسعت احترام، وہ ایک وقت میں عمران خان کو یہودی لابی کہا کرتے تھے، اور عمران خان صاحب ان کو، مولانا کو، ڈیزل کہا کرتے تھے۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ سر وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں سارے، وہ ہے نا شیر کے ایک ہی صف میں کھڑے رہے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اور میں پھر آگے ایک اور شعر بھی بولنا تھا لیکن وہ میں آگے جا کر بولوں گا 9 مئی کے حوالے سے۔
پھر وہ جو سزاؤں پر کہکے لگاتے تھے، آج کل ان کے گھر میں کوہرام مچا ہوا ہے، صفِ ماتم بچ گئی. اور وہ لوگ جو اس وقت بڑا اس بات پر واویلا کیا کرتے تھے کہ دیکھو جی نواز شریف کو سزا ہو گئی، اس کی بیٹی کو سزا ہو گئی، اس کے خاندان کو سزا ہو گئی، اس کی آل اولاد کو سزا ہو گئی، وہ لوگ اس وقت کہکے لگایا کرتے تھے یہ جو اپوزیشن الائنس ہے، اس کی احتجاجی تحریک، اس کے والے سے تو میں نے بات کر لی ہے. یہ جو اپوزیشن الائنس ہے، اس نے جی ایک APC بلائی ہوئی تھی، آل پارٹیز کانفرنس. اس کا اعلامیہ کیا تھا کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے تحت آل پارٹیز کانفرنس کے اختتام پر اپنے فارم ہاؤس پر منعقد پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے رہنما مصطفیٰ نواز کھوکھر نے مشترکہ اعلامیہ پیش کیا. اعلامیہ میں کہا گیا کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان اور اس کی آل پارٹیز کانفرنس APC میں شریک تمام جماعتوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ اس وقت ملک کی تمام سیاسی جماعتوں اور سیاسی قوتوں کے درمیان ایک نئے میثاق جمہوریت کی اشد ضرورت ہے. وہ میثاق جمہوریت کیا ہو سکتا ہے؟ اب اپوزیشن اور حکومت میثاق جمہوریت یہی کر سکتی ہے نا کہ جی انڈیپینڈنٹ الیکشنز ہونے چاہیے، ملک میں جو ہے وہ ایک حکومت جو ہے اس کو اپنی مقررہ مدت پوری کرنی چاہیے، اس کے بعد 5 سال بعد ایک ڈیموکریٹک جو ہوتا ہے ہمارا پروسیس کہ جی 5 سال کی منتخب حکومت جب اپنا وقت مکمل کر لے تو اس کے بعد الیکشنز کال کر دیے جائیں، نئی حکومت آئے وہ پھر بیٹھے. ہاں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے کہ جی میثاق جمہوریت ہونا چاہیے، لیکن اس وقت کی جو اپوزیشن ہے وہ تو میثاق جو ہے وہ لانگ مارچ کی طرف جا رہی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ جی جمہوریت جو ہے اس کی بیساکھ کو بڑی بری طرح لپیٹ دیا جائے اس وقت کی جو اپوزیشن ہے. پھر اعلامیہ میں کہا گیا کہ جی ہائیبرڈ نظام کے مسلسل حملوں کے نتیجے میں پاکستان کا آئین، اس میں دیے گئے انسانی حقوق آرٹیکل 8 سے 11 تک اور پارلیمانی جمہوری نظام اپنی جو ہے وہ اصل حیثیت کھو چکے ہیں اور آج عوام اور ریاست کے درمیان موجود سماجی معاہدہ ٹوٹ چکا ہے. لہٰذا ایک نئے میثاق جمہوریت کے لیے ملک کی تمام سیاسی قوتوں کے درمیان قومی مکالمے کے بعد مکمل اتفاق رائے پیدا کیا جائے. اعلامیہ میں کہا گیا کہ ملک میں اپوزیشن کو دیوار سے لگانے اور ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ملک کو چیلنجز سے نکالنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی کی ضرورت ہے. مزید کہا گیا کہ انتظامیہ نے مقامی ہوٹل میں آل پارٹیز کانفرنس منسوخ کرائی. مشکلات کے باوجود تحریک تحفظ آئین پاکستان کے تحت APC کا انعقاد کیا. APC کے شرکاء کے اسلام آباد انتظامیہ کے جو ہے وہ رویے پر افسوس کا اظہار کیا گیا اور پھر APC میں یہ بھی کہا گیا کہ جی عمران خان صاحب کو بے گناہ جیل میں رکھا گیا ہے اور عمران خان صاحب کے خلاف جھوٹے کیسز ہیں. آج ملک میں کاروباری طبقہ، سرمایہ دار سب جو ہے وہ بہت بری طرح پس چکے ہیں. بے روزگاری کی شرح 22% تک پہنچ گئی ہے. تنخواہ دار طبقہ جو ہے وہ مشکلات میں الجھا ہوا ہے. غربت کی شرح میں اضافہ ہو چکا ہے. مصطفیٰ نواز کھوکھر کا کہنا تھا کہ ملک میں 45% سے زائد لوگ سطح غربت سے نیچے چلے گئے ہیں. اعلامیہ میں کہا گیا کہ چیف جسٹس کا عہدہ اب صرف نمائشی رہ گیا. اچھا، اب ان کو کس نے اختیار دیا کہ یہ چیف جسٹس کے عہدے کو نمائشی کہیں؟ یہ لوگ کہہ رہے ہیں نا، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی چیف جسٹس کا عہدہ نمائشی رہ گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز جنہوں نے خط لکھا وہ پاکستان کے ہیرو ہیں. اچھا، سانوں تو نہیں پتا سی. پھر ہم ان ججوں کے موقف کی تائید کرتے ہیں. بالکل کریں، آپ کا رائٹ، آپ کریں جو مرضی کریں، ہم تو نہیں کرتے. اعلامیہ میں مزید کہا گیا کہ 2024 کے الیکشن کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں. اچھا، اگر مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں پھر ان اسمبلیوں میں کیوں بیٹھے؟ جن اسمبلیوں کو آپ جعلی کہتے ہیں، پہلے تحریک انصاف یہی چورن بیچتی تھی نا کہ یہ اسمبلیاں جعلی ہیں، یہ اسمبلیاں جو ہیں وہ ووٹ چوری کر کے آئی ہیں. جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تھے 2013 میں، یاد ہوگا آپ کو، تو اس وقت یہ کہا کرتے تھے پھر انہیں اسمبلیوں کی تنخواہیں بھی لیتے رہے. 5 سال تک ان کے MNAs اسی اسمبلی سے مرات لیتے رہے. آپ اندازہ لگائیں جن اسمبلیوں کو یہ جعلی کہتے تھے. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آزاد اور خود مختار الیکشن بے حد ناگزیر ہیں. اچھا، اب ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ آپ یہ اپوزیشن جو ہے یہ اعلامیے میں یہ سارا رنڈی رونا رو رہی ہے اور یہ ڈنڈورا پیٹ رہی ہے. اب یہ جو بات کی ہے انہوں نے، یہی اپوزیشن الائنس کہ جی ہم ایک قومی جو ہے وہ حکومت چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جی پاکستان میں ایک نیا میثاق جمہوریت ہو، یہ ساری باتیں جو ہیں سر پرانی ہیں. اب اس میں عطا تارڑ صاحب کا جو ایک بیان ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، جو وزیر اطلاعات ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مصطفیٰ نواز کھوکھر اور ان کا خاندان ریئل اسٹیٹ مافیا ہے.
یہ عطا تارڑ صاحب نے کہا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو پاکستان کو سب و تاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ کسی غلط فہمی میں ہے. انہوں نے کہا کہ مصطفیٰ نواز کھوکر ریئل اسٹیٹ مافیا ہیں. ان کی پوری فیملی ریئل اسٹیٹ کے ایک ایسے بزنس سے منسلک رہی جس میں جبر، زور، زبردستی اور غنڈہ گردی کے علاوہ کوئی دوسرا عنصر شامل نہیں رہا. اب وہ عطا تارڑ جو باتیں کر رہے ہیں تو بالکل ایک ہے بات کہ مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب کا پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے. بہرحال جو عطا تارڑ صاحب نے بات کی ہے ان کی ایک بہت ڈیٹیل جو ہے اس حوالے سے ایک سمجھ لیں کہ گفتگو ہے. تو دوسرا معاملہ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ سر 9 مئی کے کیسز کو تاریخ کیسے دیکھتی ہے. یہ ایک سوال ہے کہ کیا تاریخ اس کو معاف کرے گی ان لوگوں کو. اب کچھ لوگوں نے تاریخ کو ایسے وہ مسخ کرنے کے لیے یہ سارا بیانیہ رچا دیا کہ ان کے اس کانڈکٹ کے اوپر جو ہے نا اب سوالات اٹھ رہے ہیں. اب وہ لوگ جو پاکستان کے کچھ تجزیہ نگار اور کچھ جو اس طرح کے صحافت کے طالب علم ہیں ہمارے کچھ دوست، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی تاریخ اس کو معاف نہیں کرے گی. یہ جو 9 مئی کو ہوا نا، جن لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی، ظلم ہوا، جن کو سزائیں ہوئی، ان کو یہ سزائیں دینے والوں کو تاریخ معاف نہیں کرے گی، کیونکہ یہ 9 مئی جو ہے یہ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ جی یہ اس وقت لوگوں کو پی ٹی آئی کو توڑنے کے لیے کیا گیا. اچھا اب اس کی حقیقت بچے کو پتہ ہے سر کہ 9 مئی کو ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر حملہ ہوا، کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ ہوا، جناح ہاؤس پر جو حملہ ہوا، توڑ پھوڑ ہوئی، نظر آتش کی گئے، پتلے نظر آتش کیے گئے، جلاؤ گراؤ کیا گیا، سڑکوں کو جلایا گیا، املاک کو نقصان پہنچایا گیا، کروڑوں کا نقصان ہوا پاکستان کی ریاست کو. وہ کس کی جیب سے جانا ہے؟ کس کی جیب سے جائے گا وہ پیسہ؟ کیا وہ جنہوں نے توڑ پھوڑ کی ان کی جیب سے نکالا جائے گا؟ کیا سویلینز دیں گے اس کا پیسہ؟ سپریم کورٹ نے سویلینز کا جو فوجی عدالتوں میں ٹرائل تھا اس حوالے سے ایک تاریخی فیصلہ دیا ہوا ہے کہ سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہونا چاہیے. یہ سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے، اس کا فیصلہ ہے، 3-2 کی اکثریت سے یہ فیصلہ آیا. اب یہ فیصلہ میں نے تو نہیں دیا، یہ ججمنٹ سپریم کورٹ کا، پاکستان کی عدالت عظمیٰ کا ججمنٹ ہے، جو پاکستان کی آخری عدالت ہے جس سے انصاف کی توقع ہوتی ہے. سپریم کورٹ ایک آخری فورم ہے نا، لاسٹ فورم ہے، اس کے بعد کوئی عدالت نہیں ہے. تو سر اسی سپریم کورٹ کے کانسٹیٹیوشنل بینچ نے، ججز نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ باقاعدہ سی سی ٹی ویز کے اندر دیکھا گیا کہ سویلینز کس طرح توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچا رہے ہیں. آئی ایس آئی فیصلہ آباد کے دفتر پر جو حملہ ہوا اس میں گنڈا پور اور علی افضل سائی ان کا باقاعدہ طور پر ٹرائل شروع ہونا ہے، کیونکہ وہ عدالت کے سامنے تو پیش ہی نہیں ہوئے ٹی سی کورٹ کے سامنے. تو جب ان کا ٹرائل ہوگا تو سر کہانی مکتے گلا ٹھک، دونوں کو سزا ہو جائے گی. سزا تو ہونی ہے، نوشتہ دیوار ہے. کیونکہ علی افضل سائی کا تو مجھے پتہ نہیں تھا، لیکن یہ پتہ چلا کہ جنید سائی کو سزا ہو گئی، علی افضل سائی کو بھی سزا ہونی ہے، گنڈا پور کو بھی سزا ہونی ہے. تو سر یہ جو اس وقت لوگ کہکے لگاتے تھے نا کہ نواز شریف کو سزا ہو گئی، دیکھو جی نواز شریف کو سزا ہو گئی. سر ان کے بارے میں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ 6 جولائی 2018 کو نواز شریف کو ایون فیلڈ ریفرنس کیس میں جو سزا ہوئی، عمران خان نے سوات جلسے میں کھڑے ہو کر کہا تھا، اس وقت 2018 کا کلپ بتا رہا ہوں، کہ پاکستان کی جوڈیشری ایک بہت طاقتور جوڈیشری ہے کہ انہوں نے ایک مافیا نواز شریف کو سزا دے دی. اس وقت زرتاج گل ٹویٹس کیا کرتی تھی کہ دیکھو پٹواریوں کے ابو کو سزا ہو گئی نواز شریف کو. شیخ رشید اس وقت بغلیں بجاتے تھے کہ شریف خاندان اور ان کی آل اولاد اور ان کی نسلیں تباہ ہو جائیں گی، یہ سزائیں ان کی تباہی مچا دیں گی. اور دیکھ لیں سر یہ وہ شعر ہے نا کہ یہ وقت کس کی رونت پہ خاک ڈال گیا، یہ وقت کس کی رونت پہ خاک ڈال گیا. یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں؟ مکہ فاتح عمل اٹل ہے، قرآن پاک میں لکھا ہے. اور جو انتقام انہوں نے جھوٹے کیسز بنا کر لینا تھا وہ دیکھ لیں آج ان کے اپنے گلے پڑ گئے. وہ سچے کیسز ہیں، وہ انتقامی کیسز نہیں بنائے اس حکومت نے. اگر اس حکومت نے انتقامی کیسز بنانے ہوتے تو آج عمران خان کے اوپر کسی کے قتل کا مقدمہ چل رہا ہوتا، آج عمران خان کے اوپر کسی کا جو ہے وہ عمران خان کے اوپر کسی کی چوری کا مقدمہ چل رہا ہوتا. لیکن عمران خان کے خلاف آنیسٹلی جو ہے وہ کیسز بنائے گئے، پوری دیانتداری کے ساتھ بنے. پروسیکیوشن نے ثابت کیا ان کیسز میں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ڈیفالٹر ہیں. 190 ملین پاؤنڈ کیس، توشہ خانہ کیس، القادر ٹرسٹ کیس، ٹھیک ہے، 9 مئی کے کیسز. تو سر یہ عمران خان صاحب کے خلاف کوئی پروپیگنڈا نہیں ہے. یہ جو لوگ تاریخ کو مسخ کر رہے ہیں نا کہ 9 مئی جو ہے اس کو تاریخ کے کوڑا دان کا حصہ بنا دیا جائے گا، تو سر یہ 9 مئی جو ہے ایک ٹریجڈی ہے، یہ ایک فالس فلیگ آپریشن نہیں ہے.
یہ ایک حقیقت ہے، اور اس حقیقت نے پاکستان تحریک انصاف سمیت عمران خان سب کو ملیا میٹ کر کے ان کا صفایا کر دینا۔ اپنی رائے کا کومنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اعلیٰ نگہبان۔